ریٹرننگ آفیسر نے کی ہے۔ اب اگر سیکشن 59 کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں، کیونکہ یہ لینتھی سیکشن ہے، تو اس میں پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے ساری گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں کہ کیسے اسٹیبلش کرنا ہے اور کیسے ان کو فائنل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہاں پہ نا کچھ ڈیز کا ذکر ہے، یہ 1 ویک آ رہا ہے، اس کے بعد 15 دن آ رہا ہے، اور اس کے بعد 21 ڈیز آ رہا ہے۔ ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ Within 1 week after appointment of returning officers, the Commission shall provide in the prescribed format a list of proposed polling station for each constituency to the returning officer، کہ لسٹ پرووائڈ کرنا ای سی پی کا کام ہے، اور 1 ہفتے کے اندر اندر اس نے پرووائڈ کر دینی ہے جب جو ہی ریٹرننگ آفیسر کی تعیناتی ہو جاتی ہے۔ اب ریٹرننگ آفیسر نے اس کے اوپر کرنا کیا ہے؟ اس نے کرنا یہ ہے کہ جب اس کو لسٹ مل جائے گی تو ریٹرننگ آفیسر نے 15 دن کے اندر اندر اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ کام کیا کرنا ہے کہ اس کو ویریفائی کرنا ہے، جس طرح سے پہلے بتا دیا گیا، اور اس کے بعد اس میں کوئی ایڈیشن کرنا ہے، ڈیلیشن کرنا ہے، کوئی بلاک کو ٹرانسفر کرنے ہیں، کوئی لسٹوں کا آگے پیچھے کرنا ہے، کوئی پولنگ اسٹیشن مزید کریٹ کرنا پڑ جاتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ پبلک کا کوئی اس طرح کا نقصان ہو رہا ہے کہ ان کو زیادہ دور پڑ رہا ہے، یا ایک کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے ووٹر متاثر ہو رہے ہیں، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس میں ایڈیشن یا ڈیلیشن آف پولنگ اسٹیشن کی جا سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ پریلیمنری کام کرنے کے بعد وہ پریلیمنری طور پہ اس کو اپنے آفس کے باہر ڈسپلے کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ڈسپلے کرنے کے بعد وہ انوائٹ کرے گا ان تمام لوگوں سے، کوئی ووٹر بھی اس کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے، کوئی کینڈیڈیٹ بھی اعتراض کر سکتا ہے، اس کے اوپر آبجیکشن ریز کر سکتا ہے کہ اس کو چینج کیا جائے، اور یہ کب سے کب تک ہوگا؟ ٹو بی فلڈ ود ان 21 days آف اٹس پبلیکیشن۔ جو ہی آر او نے پریلیمنری لسٹ لگائی تو 21 دن کا ٹائم ہے، 21 دن کے اندر اندر اس کے اوپر آبجیکشن یا اعتراضات جمع کروائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لکھا ہوا ہے کہ ووٹر بھی اس کے اوپر اعتراض جمع کروا سکتا ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو اعتراض بھجوائے جاتے ہیں، اور ود ان اسپیسیفائڈ پیریڈ اونلی ان کنیکشن ود دا پولنگ اسٹیشن ٹو وچ ہی ہیز بین اسائنڈ، ٹھیک ہے جی۔ تو ظاہر ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو متعلقہ جو اس کے کانسٹیچوئنسی جتنی اس کے پاس اس کے کنٹرول میں آتی ہیں، تو اس سے متعلقہ کوئی بھی پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے اعتراض جمع کروایا جاتا ہے۔ اب ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور اس اگریڈ پرسن کو بلاتا ہے، سنتا ہے اپنے آفس میں کہ آیا یہ معاملہ واقعی جینون ہے یا نہیں، اور یہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد وہ فائنل جو ہے نا وہ اس کو پبلش کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اعتراض وغیرہ جینون ہے تو اس کے مطابق امینڈمنٹ کر دیتا ہے، اور اگر نہیں ہے جینون تو اس کو ایز اٹ از جو آر او نے پریلیمنری لگائی ہے اس کو ہی پبلش کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 30 days بفور دا پولنگ ڈے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ تو 1 ہفتہ، پھر 15 دن، پھر 21 دن، اور پھر 1 مہینہ، یہ 4 ڈیوریشنز ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جب ایکچولی اس کو کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 10 دن پہلے وہ فائنل ہو، جو پولنگ اسٹیشن کی لسٹ ہے۔ تو اس میں کوئی اس طرح کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، یہ جسٹ ایکٹ کی حد تک ہے، اس لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اور بہت مشکل ہے کہ ان ڈیٹس کو وہ اس طرح سے ان ڈیوریشنز کے متعلق کویشچن کرے گا۔ تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، لیکن اس کو اتنا پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، تو اس کے بعد جب فائنل ہو جاتی ہے پولنگ اسٹیشن کی لسٹ، تو ریٹرننگ آفیسر اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتا ان دا آفیشیل گزٹ۔ جب آفیشیل گزٹ میں پبلش ہو جاتی ہے تو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اس کو چینج نہیں کر سکتا، سیو ان ویری ایکسیپشنل سرکمسٹانسز فار ریزن ٹو بی ریکارڈیڈ ود دا پریئر اپروول دا کمیشن۔ لیکن اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن بن گئی ہے تو اس کو کر سکتا ہے، لیکن اس کو سب سے پہلے اس کو کمیشن سے اجازت لینی پڑے گی، اور جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو نوٹس دینا پڑے گا کہ میں نے یہ پبلش کی تھی آفیشیل گزٹ میں، لیکن اب اس میں چینج کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کو نوٹس بھجوا دے گا کہ یہ میں نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ ایک لینتھی سیکشن ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو مناسب سمجھا کے آپ کو کر دوں۔ اور دوسری بات یہ کہ پولنگ اسٹیشن بنے گا کہاں پہ، سب سیکشن 10 کے مطابق، تو وہ سرکاری بلڈنگز میں بنے گا۔ سرکاری بلڈنگ اگر نہیں ہے تو پرائیویٹ اسکول کے اندر وہ بن جاتا ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آرڈنری طور پہ یعنی عارضی جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کو ذرا سمرائز کریں تو اس میں زیادہ رول جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کا ہے،
تو سوال یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا کیا کردار ہے پھر؟ تو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بیسیکلی کوآرڈینیشن کرتا ہے اپنے ضلع کے اندر تمام جو کانسٹیٹوئنسی بنی ہیں ان کو لے کر الیکشن کمیشن کے ساتھ کوآرڈینیشن کا کام کرتا ہے. پھر جو فنڈز وغیرہ ایلوکیٹ کرتے ہیں کیے جاتے ہیں تو وہ ڈی آر او کرتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو عموماً ڈی سی ہوتا ہے اس کے کنٹرول میں سارے ہی آفیسر ہوتے ہیں جو ریٹرننگ آفیسر کے طور پہ کام کرتے ہیں. اب الیکشن تو 40 دن کا ہے تو باقی سارا جو ان کی سروس ہے وہ تو اس کے اندر ہوتی ہے. تو الیکشن کمیشن اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ ہمارے فیصلے فوراً امپلیمنٹ ہو جائیں تو وہ ایک اتھارٹی رکھ دیتا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تاکہ ہمارے معاملات آسانی سے چلیں. اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ڈی آر او کی، وہ ٹائم ٹو ٹائم ڈسکس کریں.